نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم کیا چیزیں ہیں جو حلال کی گئی ہیں ان کے لیے۔ قل احل لکم الطیبات آپ کہہ دیجئے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح اور جو تم سکھاتے ہو زخم کرنے والوں میں سے، مکلبین دوڑانے والے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ سکھاتے ہو تم ان کو اس میں سے جو سکھایا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ پس کھاؤ اس میں سے جو روک رکھیں تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ذکر کرو اللہ کا نام اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں، گزشتہ آیت میں آپ حضرات نے سنا کہ ان چیزوں کا بیان تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جیسے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی ہوئی چیز، اسی طرح گلا گھونٹ کر، چوٹ لگنے سے، گر کر، سینگ سے، درندوں کے مارنے سے جو مر جائیں وہ حرام ہیں، جس کو ذبح کرو وہ حلال ورنہ حرام، جو آستانوں پہ ذبح کی جائیں وہ حرام، تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا حرام۔ پھر فرمایا دین کامل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی اور اسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے بطور دین پسند فرمایا۔ آخر میں مجبور کے لیے حالت اضطراری میں رخصت عطا فرمائی کہ جس کو جان کا خطرہ ہو اگر وہ ان مذکورہ چیزوں میں سے کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ آج کا سبق ہے جی یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حلال کون سی چیزیں ہیں اور حرام کون سی ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم شکاری کتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، اسی طرح باز اور شاہین کے ساتھ بھی شکار کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کبھی ہم شکار تک پہنچ پاتے ہیں، کبھی وہ پہلے ہی مر جاتا ہے،
اس کی تفصیل کیا ہے یا رسول اللہ، کیا اس کا حکم ہے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں آپ دیکھیں نا جی، پہلی آیت میں وہاں ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ وہ مختصر فرمایا اور یہاں تھوڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ کون کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ تو شکار کے ذریعے جو شکار حلال ہوتا ہے اس کی تفصیل ہے۔ پہلے زبانی مسئلہ سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر آیت صحیح سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتا ہے عام درندہ، عام کتا، عام کوئی جانور جو کسی کو مار ڈالے، وہ تو بالاتفاق حرام ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے وما اکل السبع، جس کو درندہ مار ڈالے وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ ایک وہ ہے جو عام نہ ہو بلکہ سکھایا ہوا ہو، تعلیم یافتہ کتا ہو، اور تعلیم یافتہ کتا سے مراد وہ ہے جو شکار کو جانتا ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عام کتا ہے اور یہ جناب تعلیم یافتہ ہے؟ تعلیم یافتہ کی نشانیاں علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ شکار کو دیکھ کر خود شکار کی جانب وہ نہ بھاگے، بلکہ مالک کے اشارے کا انتظار کرے۔ وہ اس کو مالک اس کو اشارہ کرے اس کی جانب تب جائے، اور وہ مالک اشارہ نہ کرے تو خود بخود اپنی طور پر نہ جائے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اب مالک نے اس کو اشارہ کیا، وہ شکار کے پیچھے دوڑا، پھر مالک نے اپنے مخصوص انداز میں جو اس کو بلانے کا انداز ہے، جو سیٹی کا انداز ہے، یا جو بھی اس کو طریقہ سکھایا ہوا ہے، اس انداز پہ، اس طریقے پہ مالک نے پھر اس کو روکا اور آواز دی تو وہ رک جائے۔ یعنی اس کے بلانے کے باوجود شکار کے پیچھے مت بھاگے، بلکہ اگر اس نے اس کو روکا تو وہ رک جائے۔ یہ دوسری نشانی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ شکاری ہے اور شکار کے اصول جانتا ہے۔ کیونکہ عام درندہ اگر وہ کسی شکار کے پیچھے جا رہا ہو، آپ جتنی مرضی سیٹیاں ماریں، جتنا مرضی اس کو روکیں، وہ نہیں رکے گا۔ لیکن جو تعلیم یافتہ ہے، جس کو شکار کے گر سکھائے ہوئی ہیں، وہ یہ کتا ہے کہ اگر آپ اسے بھاگتے ہوئے مالک پھر آواز دے تو وہ رک جائے، کھڑا ہو جائے۔ تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ شکار کو وہ پکڑے اور پکڑ کر کھانا نہ شروع کر دے، بلکہ روک کے رکھے مالک کے لیے۔ یہ تو بالکل واضح اس آیت مبارکہ میں لفظ موجود ہیں۔ یہ تین نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلے گا، جن سے فرق ہوگا عام کتے میں اور سدھائے ہوئے یعنی سکھائے ہوئے کتے میں، یہ فرق ہے۔ اب جو ایسا شکاری کتا ہے کہ مالک کے کہنے کے بغیر شکار کی طرف جاتا بھی نہیں ہے، اور اگر مالک نے روانہ کیا اور پھر روکا تو رک بھی جاتا ہے، اور نمبر 3 وہ جا کر شکار کو کھاتا نہیں ہے بلکہ روک کے رکھتا ہے۔ جس کتے کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ سکھایا ہوا ہے، وہ پڑھایا ہوا ہے، وہ عام کتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ شکاری کتا کہا جائے گا اس کو۔ اب جناب جو ایسا جانور ہے، جو ایسا شکاری ہے، اس کو آپ شکار کرنے کے لیے لے گئے ہیں، آپ نے شکار کو دیکھا، اس کو آپ نے شکار پر چھوڑا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حلال وہی جانور ہوگا اس کتے کا مارا ہوا جس پر اس کتے کو مالک نے، شکاری نے چھوڑا ہو، خود نہ دیکھ کر اس کی طرف گیا ہو۔ مکلبین، تم دوڑانے والے ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس نے خود دیکھا خرگوش اور اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، اور وہ والا خرگوش نہیں حلال۔ حلال وہ ہے جس خرگوش کے پیچھے اس کتے کے مالک نے کتے کو دوڑایا۔ لفظ موجود ہے مکلبین، تم دوڑانے والے ہو، وہ خود دوڑنے والا نہ ہو، تم کیا ہو، اس کو دوڑانے والے ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اس کو دوڑائیں، شکاری اس کو خود دوڑائے، خود وہ نہ دوڑے۔ دوسری شرط یہ ہے
کہ جب دوڑائے تو اس کو تکبیر پڑھ کے دوڑائے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا نام لے کر اس کو دوڑائے، بغیر اللہ کے نام لیے نہ دوڑائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جب اس خرگوش وغیرہ یا جو بھی شکار ہے اس کو پکڑے، اس کو زخم کرے، گلا گھونٹ کر دبا کر نہ مار دے۔ مثلا کتے نے پکڑا خرگوش کو، اوپر چڑھ بیٹھا، اس کا دم گھٹا اور وہ مر گیا، وہ نہیں حلال۔ اس نے اس کو زخمی کیا، اس سے چیرا پھاڑا، یہ جوارح سے لفظ موجود ہے، جوارح کا معنی زخمی کرنے والے، زخمی کیا۔ اب مالک کے بھی پیچھے جا رہا ہے، لیکن مالک کے جانے سے پہلے وہ مر گیا۔ اگر کتے کو مالک نے دوڑایا ہے، تکبیر پڑھ کے دوڑایا ہے، اور کتے نے جا کے جناب اس کو زخمی کیا ہے، اور مالک کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ساری شرائط ہیں، اگر سب نے یاد رکھی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں یاد رکھی تو پھر آگے بیان نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض دفعہ بندہ کو تھوڑا نیند آ جاتی ہے نا، آدھی بات سنتا ہے آدھی رہ جاتی ہے۔ تو یہ ساری شرائط ہیں، ان کے ساتھ اگر اس نے اس کو مار ڈالا تو پھر وہ کیا ہے جی؟ حلال ہے۔ اور اگر یہ شرائط یا ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کتنے احسانات فرمائے ہیں، کتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، انسان کے لیے اللہ نے کیا کچھ نعمتیں بنائی ہیں، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ باقی یہ ساری نعمتیں تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ ایک کہ ہے تو وہ بھی کتا، ہے تو وہ بھی درندہ، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 بار دھو، اور 7ویں بار مٹی مار کے دھو تاکہ صحیح صاف ہو جائے۔ لیکن جب چند چیزیں اس کو آپ سکھا دیں، جیسے ابھی 3 چیزیں گزری ہیں کہ وہ خود شکار کی طرف نہ جائے، اس کو کہا جائے تو جائے، اور جاتے ہوئے روکا جائے تو پھر رک جائے، اور شکار خود نہ کھائے، روک کے رکھے، یہ 3 چیزیں صرف اس نے پڑھی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں، تو ان پڑھی ہوئی 3 چیزوں کا اثر یہ ہوا کہ اس کا مارا ہوا بھی حلال ہو گیا، اس کا مارا ہوا بھی کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین سیکھنے کے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو آدمی دین سیکھے اس کے کتنے بڑے فضائل، انسان ہو کر سیکھے، پھر شریعت کے مسائل سیکھے، پھر دین سیکھے، کتنے بڑے فضائل ہیں۔ آپ نے حدیث تو سنی ہے نا جی، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت بندہ قرآن پاک کی سیکھ لے، جیسے ابھی ہم الحمدللہ ایک آیت سیکھ لی جی، 100 رکعت نفل پڑھیں تو لگ پتہ جائے بندے کو، سمجھ آئی؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی برکت ہے، اور مسائل کی سیکھنے کے یہ ثواب اور فوائد ہیں۔ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ 100 رکعت نفل کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے نا، 100 رکعت نماز نفل پڑھنا، لیکن شریعت نے ایک آیت کی سیکھنے کو، بشرطے کہ سیکھا جائے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک وہ کام ہے جو سیکھ کر کیا جائے، اور ایک وہ کام ہے جو بغیر سیکھے کیا جائے، ان میں بڑا فرق ہے۔ مثلا نماز عصر ہم نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے سیکھا ہوا نہیں ہے، مسئلہ بیچارہ ہے بڑا صوفی آدمی ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ حج عمرے کے لیے گیا، اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں پہ، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہاں آپ کو پتہ ہے نا عصر اور مغرب کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا ہے، اس نے کہا چلو جی 100 نہیں آئے تو 200 رکعت ہی پڑھ لو، اور بیچارہ لگا جوں پڑھ کے سارا کچھ پڑھ کے آخر میں پتہ چلا اس ٹائم تو پڑھنا جائز ہی نہیں تھا، اس ٹائم تو پڑھنا۔ اب بتاؤ سیکھا ہوا اور بغیر سیکھا ہوا کتنا بڑا فرق ہے۔ یہی چیزیں ہیں، یہی مثالیں ہر کام کے اندر، کہ شریعت کو سیکھ کر جب عمل ہم کریں گے نا
پھر ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اور بغیر سیکھے ہوئے جب کریں گے نا تو شریعت کچھ اور کہہ رہی ہوگی اور ہم کچھ اور کر رہے ہوں گے، اپنے طور پہ بھلے ہم ٹھیک کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی کہیں غلطی کھا جائیں گے، کہیں بھول جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سیکھنے اور بغیر سیکھنے کا مجھے اس وقت سمجھ آیا مسئلہ کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ حج کے لیے جو بندہ گیا نا تو طواف زیارت کرنا تو اس کے لیے لازم ہے۔ اب وہ حج کے لیے گیا، اس کی طبیعت سیٹ نہ رہی یا کوئی مسئلہ ہوا تو تھکا، یا طواف زیارت اس نے کوئی نہ کیا، طواف زیارت نہ کیا اور واپس آ گیا پاکستان۔ شرعی طور پر طواف زیارت نہ کرنے والے حاجی کے لیے میاں بیوی کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ کہنے لگا مجھے پتہ چلا کہ اوہو کتنا بڑا اس سے جرم ہو گیا کہ اس نے وہ عمل ہی چھوڑ دیا حج میں، یہاں سے بیچارہ گیا بھی، خرچہ بھی کیا، سب کچھ کیا، اور وہ عمل اس سے رہ گیا کہ جس سے جو اتنا ضروری تھا کہ اس کے بغیر آپس کے اندر یہ ملاقات ان کی درست نہ تھی، اور یہ تو واپس بھی آ گیا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ بغیر سیکھے کہ کتنا بڑا جرم ہوا۔ اس لیے شریعت کے مسائل کو سیکھنا، اور جس عمر میں ایک آدمی بڑا ہو گیا ہے اور اس میں کوئی شرم اور عار والی بات نہیں ہے کہ جناب اب میں پوچھوں گا تو لوگ کہیں گے یا جناب مولوی صاحب کہے گا کہ تجھے ابھی تک نہیں یاد ہے، آج تجھے یاد آئیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس عمر میں بھی شریعت کا مسئلہ وہ سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، بغیر سیکھے کریں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ایک بزرگ آدمی کے پاس ایک صوفی صاحب گئے جو علم والے نہیں تھے بیچارے، محنت بڑی کرتے تھے، جاہل صوفی۔ تو جاہل صوفی صاحب نے فرمایا کہ میں تو شریعت کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بڑے عمل کرتا ہوں۔ مثلاً کون سے عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جب نیند آتی ہے نا تو میں اٹھ کر بھاگ پڑتا ہوں کہ سونا نہیں ہے، نفس کے خلاف کرنا ہے، اور کبھی نہ آئے ہو نا میں زبردستی سلاتا ہوں پتر سو اب، سمجھ آئی؟ اسی طرح جناب بھوک لگتی ہے تو میں کہتا ہوں ابھی نہیں کھاؤں گا، ذرا نفس کے خلاف ہو جائے۔ وہ کہ اللہ کے بندے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نفس کے خلاف کر رہا ہے، لیکن ان لنفسک علیک حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وہ جو خلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفس شریعت کے خلاف کوئی تقاضا کرے تو اس کے خلاف کرنا ہے، یہ مطلب نہیں کہ کوئی جائز مطالبہ ہو تو وہ بھی پورا نہیں کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے علم کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو بہرکیف بات تو یہاں سے چلی کہ 3 باتیں اس درندے نے سیکھی تو باقی درندوں سے وہ کتنا ممتاز ہو گیا، ان 3 باتوں کے سیکھنے کی وجہ سے۔ اب ذرا آیت کی طرف دیکھیے جی، یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا چیز حلال کی گئی ہے ان کے لیے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ دیکھیں جی 2 لفظ ہیں، ایک حلال اور ایک ہے پاکیزہ، ایک حلال اور ایک پاکیزہ۔ جو مال کھائیں جی حلال بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ حلال اور پاکیزہ کا فرق سمجھیے کہ بکری کا گوشت کیا ہے جی؟ حلال ہے نا، لیکن تب حلال ہے کہ جب میں اپنے پیسوں سے خریدوں یا میری اپنی ہو، چوری کی نہ ہو، سمجھ آئی نا؟ اب اگر چوری کی بکری ہوگی تو وہ پاکیزہ تو ہے لیکن میرے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ ہے حلال بھی اور پاکیزہ بھی، کہ وہ گوشت تو پاک ہے، اس کو تو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے، لیکن میرے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ تو مال وہ کھائیے جو حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ اسی طرح بکری حلال ہے، لیکن اگر وہ اس کا گوشت ایسا ہے کسی نجس چیز میں گر گیا، مثلا شراب اس کے ساتھ لگ گیا، مثلا وہ جناب کسی ناپاک پانی میں گندی جگہ میں جا گرا ہے، اب وہ حلال تو ہے لیکن اس وقت وہ پاک نہیں ہے۔ حلال بھی کھانا چاہیے اور پاک چیز بھی، پاکیزہ بھی کھانا چاہیے۔ اور حلال پاکیزہ تو اتنا اہم مسئلہ کہ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انبیاء اللہ کے وہ تو کھاتے ہی پاک ہیں،
ان کو کہہ کے ہمیں سمجھایا گیا کہ اتنا اہم مسئلہ میں نے اپنے نبیوں کو بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب بھی کھانا ہے حلال پاکیزہ ہی کھانا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، کہ عمل کرنا ہے تو اچھا نیک عمل کرنا ہے۔ معلوم ہوا حلال کھانے کے ساتھ نیک اعمال کا بڑا دخل ہے، حلال کھانے کے ساتھ نیک اعمال کا بڑا دخل ہے۔ حلال مال کھائیں گے نیک اعمال ہوں گے، اور حرام مال کھائیں گے نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس پر وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، امام احمد اپنے استاد امام شافعی کے پاس گئے تو رات کو انہوں نے کھانا جب دیا تو جتنا کھانا ہے حضرت نے سارا ہی کھا لیا۔ تو یہ بات ان کے گھر میں جب ہوئی تو انہیں گھر والوں نے کہا کہ آپ تو کہتے بڑا نیک ہے میرا شاگرد اور بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، نیک متقی پرہیزگار اتنا زیادہ تو نہیں کھاتے، حضرت جی تو سارے ہی جناب چھک گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یعنی تھوڑی سی انہوں نے محسوس کی۔ اس وقت ہماری طرح تو حال نہیں تھا، یہ علماء نیک لوگ تہجد کے بڑے پابند ہوتے تھے۔ رات کے وقت انہوں نے ان کے بستر کے پاس چارپائی کے پاس لوٹا بھی رکھ دیا کہ ظاہر ہے تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے، وضو وغیرہ کے لیے پانی ضرورت ہوگا۔ صبح جب گئے تو لوٹا بھی اسی طرح بھرا ہوا پانی کا۔ اب انہیں اور تشویش ہوئی کہ دیکھ کھانا زیادہ کھایا نا، لگتا ہے تہجد بھی رات کو کوئی نہیں پڑی۔ چنگا بھائی اللہ کا ولی ہے کہ جناب نہ تو کھانا چھوڑتا ہے اور نہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ تو خیر وہ چونکہ استاد شاگرد بھی تھے، انہوں نے نماز فجر کے بعد پوچھا بھائی ہاں تیسری بات یہ کہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے گئے تو انہوں نے وضو بھی کوئی نہیں کیا، انہوں نے کہا اللہ جی میں چھک دیتی، یہ تیسرا اور شفا ہو گیا، وضو بھی کوئی نہیں کیا، جا کے مسجد میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز کے بعد پوچھا بھائی تمہارے اوپر ہمیں 3 سوالات ہیں، 3 شبہات ہیں۔ ایک تو کھانا آپ نے زیادہ کھایا، یہ اتنا مناسب عمل نہیں ہے، اگرچہ جائز تو ہے لیکن اتنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 2 آپ نے تہجد کوئی نہیں پڑھی۔ نمبر 3 آپ نے فجر کا وضو کوئی نہیں کیا، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ انہوں نے فرمایا استاد جی جب آپ کے گھر سے کھانا آیا نا اور اس میں سے حلال کی برکت ٹپک رہی تھی، ظاہر ہے اتنا حلال کمائی کا کھانا جو آپ اللہ کے اتنے بڑے نیک بندے اور عالم ہو کر اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، اس جیسا حلال کھانا، تو میں نے کہا آج حلال کھانا ملا ہے صحیح برکت والا، اس سارے کو ہی کھاؤ، اور کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پھر میں نے کہا اللہ نے جو کہا ہے حلال پاکیزہ کھاؤ گے تو اعمال نیک جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے۔ پھر میں نے آزمایا، اور تہجد کیا جی، اس وقت رات آپ تو چلے گئے نا مجھے کمرے میں چھوڑ کر، ایک لمحہ بھی آنکھ نہیں لگی، ساری رات میں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے، نوافل پڑھے، حتیٰ کہ اسی وضو کے ساتھ میں نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی۔ تو حلال مال کی بڑی برکتیں ہیں، حلال مال کی اعمال میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو فرمایا قل احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علمتم من الجوارح، اب ذرا وہ جو مسائل میں نے آپ کو عرض کی تھی شکار کے، وہ ساری شرطیں یہاں موجود ہیں، ذرا دھیان سے سمجھتے جائیں۔ وما، اور جو، علمتم، تم سکھاؤ، من الجوارح، زخمی کرنے والوں کو، میں نے آپ کو بتایا تھا گلا گھونٹ کے نہ مار ڈالے، من الجوارح زخمی کرنے والے ہوں، مقلبین، ان کو تم دوڑانے والے ہو، خود نہ دوڑ کے یہ نہیں چلا جائے بلکہ تم دوڑانے والے ہو، تو علمونہن، تم ان کو سکھاؤ، وہ جو میں نے 3 شرطیں بتائی تھیں، خود نہ جائے، جاتے ہوئے روک لے اور پکڑ کر رکھ دے، یہ ہے سکھاؤ، تم ان کو یہ باتیں سکھاؤ، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھانے کا ملکہ عطا فرمایا کہ تم جناب انسان تو کیا ایک درندے کو بھی سکھا لیتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت دی ہوئی۔ فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، امسکنا علیکم، جو روک رکھے تم پر، وہ خود نہ کھائے بلکہ کیا کرے، پکڑ کے روک رکھے، بس پکڑنے کے دوران جو زخم ہوا وہ تو ہوا، باقی اس کے بعد وہ خود کھانا نہ شروع کر دے، روکے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام بھی لیا ہو اس پر، یعنی تکبیر پڑھ کے چھوڑا ہو، یہ ساری شرطیں ہوں تو پھر تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔
اس طرح نہیں کہ جناب کوئی حرام ہی ملے تو وہی رگڑ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. آج اگر لقمہ حرام پیٹ میں چلا گیا تو کل تو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے نا، اس کا حساب تو دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں جی. یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح، اور جو تم تعلیم دو زخم کرنے والے، مقلبین دوڑانے والے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم سکھاتے ہو ان کو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو روک رکھیں تم پر. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ذکر کرو نام اللہ کا اس پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے.